نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الخنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال. سلسلہ کلام جو ہم نے رواں کر رکھا ہے کہ یہ زندگی بالکل چند روزہ ہے اور کسی لمحے بھی اس کا سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے. اخروی زندگی دائمی ہے، ابدی ہے اور عبدالآباد تک ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو یہ جو چند روزہ حیات ہے، اس میں جو گھڑیاں، جو لمحات، جو شب و روز ہم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں اور معرفت ذات میں خرچ کریں گے، یا وہ لمحات جو معرفت الہیہ میں اور معرفت ذات میں لگائیں گے، وہی یوں سمجھ لیں ہمیں ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت میں پہنچا دیں گے. تو ہم یہاں اس دنیا میں چند روزہ حیات کے پیچھے جو ظلم مظالم ڈھا رہے ہیں، المیہ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیا اور اس زندگی جیسی قیمتی ترین متاع کو ہم برباد کر رہے ہیں. میرے آقا نے جو فرمایا: دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ جو دنیا ہے آخرت کی کھیتی ہے، کہ یہاں ہم نے جو کچھ بونا ہے، اگر ہم نے اعمال صالح کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مقرب بندے بنیں گے، اس کے محبوب ٹھہریں گے. اور اگر ان ماہ و سال کو ہم نے ضائع کر دیا، تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَةِ الْمَوْتِ، کہ اے میرے حبیب آپ کبھی دیکھتے نا کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، اب ظالم ہر وہ بندہ ظالم ہے جو جگہ بدل دے، یعنی جو اس کا کام ہے، اگر وہ شخص وہ کام نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. یعنی اگر مسیحائی کا دعویٰ کر کے یوں زہر جو ہے وہ کھلایا جائے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ پھر آپ بہت بڑے ظالم ہیں، اور آپ کی جب موت آئے گی تو جناب پھر وہاں پر باسطو فرشتے جو ہیں، ایدیکم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، تو وہ ہاتھ کھولیں گے تب آپ پر. اور ہاتھ کھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جناب اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے، وہ آپ کو کوڑے برسائیں گے اور کہیں گے: نکل یہاں سے اس گندے غلیظ جسم سے جس کو تو نے دنیا کی آلائشوں سے، یہاں کی گندگی سے رگید رکھا تھا. اے خبیث روح، چل گرم پانیوں میں. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تجھے آگ کا دھوئیں کا عذاب دیا جائے گا. بما کنتم تکسبون، کہ تم آپ کے جو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کرتے افعال کبھی آ رہے ہیں. آپ کو لوگوں کے کام آنا چاہیے تھا، بلائیاں کرنی چاہیے تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر اس شخص پر جو لوگوں کے لیے اس نے ظلم کے بازار گرم کر رکھے ہیں اور ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہا ہے، بھلے وہ عالم ہو، بھلے وہ مفتی ہو، بھلے وہ مرشد ہو، پیر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی
کا یہ جو اصول ہے یہ اس پر وارد ضرور ہونا ہے، کیونکہ جو آیت میں نے پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم خبر تمہیں دیں گے، بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، اور تمہارے جو کرتوت ہیں اور جو تمہارے اعمال قبیحہ ہیں ان کی خبر ہم آپ کو دیں گے، اور اگر جس شخص نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ برتاؤ بھی انتہائی احسن ہوگا۔ بما کنتم تعملون، کہ تم کرتے کیا رہے اس کا یہ صلہ تمہیں بوقت موت بھی دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نبیوں کو، رسولوں کو اس بات پر اگر نہیں چھوڑا تو آپ جناب کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم، جن کی وجہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، باعث تخلیق کونین ہیں، تو 2 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ڈانٹ پلائی ہے، اور کمال یہ ہے دونوں دفعہ، ایک دفعہ جو غریب صحابی تھی جن کو یہ جتنے کفار مکہ ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اینڈ شیبہ کی جو کمپنی ہے، اس نے جب یہ کہا کہ یہ غریب جو ہیں ان کو اٹھاؤ، ان سے ہمیں بدبو آتی ہے، تو صرف ان کے اس کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹا اور کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے حبیب خبردار، تم نے ان لوگوں کو اٹھایا اپنے پاس سے، یہ لوگ میرے طلبگار ہیں، یہ میرے چہرے کے طلبگار ہیں۔ اور آخری آیت، یعنی جو آیت کا آخری حصہ ہے، دیکھیں ذرا، فَتَطْرُدَهُمْ، کتنی بڑی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں، جو ظلم ڈھا رہے ہیں، سیاستدان، جاگیردار، کارخانہ دار، سرمایہ دار، یہ سمجھ کے کہ یہ جو لوگ ہیں اجڑے ہوئے، بے سہارا، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، خدا کی قسم ان کا پشتبان رب العالمین ہے۔ اب نبی پاک کو جب اللہ پاک کہہ رہا فَتَطْرُدَهُمْ، اگر اے نبی آپ نے اٹھا دیا ان غریبوں کو اپنے پاس سے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب نبی پاک جو باعث تخلیق کائنات ہیں اور محبوب رب العالمین ہیں، اللہ پاک انہیں یہ ڈانٹ پلا رہے ہیں، تو آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ ہیں کیا؟ اور آپ کا انجام خدا کی قسم اتنا تباہ کن، انگاروں سے قبریں آپ کی بھرے گی، اور یہ جو بیڈ ہے، ڈیتھ بیڈ جو ہے، یہ جہنم زار بن جائے گا۔ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں انہیں کہا جائے گا کوڑے مارنے کے بعد، فرشتے پہلے کوڑے برسائیں گے اور کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، آج یہ جہنم کا، یہ آگ کا عذاب چکھو۔ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، اگر یہی آپ لوگوں کے افعال کبیہ یہ رہے تو کبھی بھی سوچیے گا بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو معاف کر دینا ہے ایک بار سبحان اللہ پڑھنے پر۔ یہ خاص طور پر مولا علی کا یہ قول، آپ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 بندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اگر کوئی ظالم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا، اور اگر کوئی سخی تھا تو وہ فقیر ہو گیا ہو۔ تو یہ زندگی جو ہے اس لیے قتل بھی نہیں ہے کہ اس زندگی کو آپ گناہوں سے بھر دیں، لوگوں کے لیے کانٹے بچھا کے دکھوں سے بھر دیں۔ اگر یہی عمل، یہی رویے رہے تو پھر کوئی کائنات میں ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول پاک کا فرمان بھی سنتے جائیں، آپ نے فرمایا جس ظالم نے میری امت کو ستایا، صرف زہر دے کے مارا، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا، صرف ستایا، تنگ کیا اور رلایا، تو میں محمد مصطفیٰ میدان محشر میں اپنے اس غریب امتی کا وکیل بن جاؤں گا۔ اب اگر اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کا کیس لڑ رہے ہوں، جس کے وکیل بنے ہوں، اب آپ بتائیں ذرا کہ کون جو ہے جیتے گا کیس اور کس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں یہ
بے خبری کا نشہ، یہ دولت کا نشہ جو چڑھا ہوا ہے، اس نشے کو ہرن کرنا چاہیے۔ تو میری دعا ہے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ ہمیں اللہ رب العزت ظلم سے بچائے، اور یہ جو لوگ مظالم ڈھاتے ہیں غریبوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ یہ غریبوں کا سہارا بنے، غریبوں کو دکھ بانٹیں، اور باقی اقوام کو دیکھیں، یہ قادیانی جنہیں مرزائی کہتے ہیں کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور واحد ہم جو ہماری مسلم امہ ہے اور نبی رحمت کے ہم امتی تھے، ہم اتنے ظالم ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے بالمقابل کوئی درندہ، کوئی زہریلا جانور اتنا ظالم نہیں، اتنا وہ جو ہے لیتھل نہیں جتنے ہم ظالم آپ کی امت کے کہلوانے والے نام نہاد امتی ہیں۔ ہمیں حیا کرنی چاہیے، ہمیں پاس رکھنا چاہیے کہ ہم جب آقا رحمت للعالمین کی امتی ہیں تو دوسروں کے لیے ہمیں سہارا ہم بنیں، ان کے دکھ درد بانٹیں، ان کی زندگی سے کانٹے ہم دور کریں۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہم بن جائیں گے، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی ہوگی کہ پھر وہ ظالموں کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، کہ جو بھی ظلم ڈھاتے ہیں ان کو ہم عذاب کبیر دیں گے۔ اور عذاب جب کبیر آیا تو اس میں مبالغہ کا ہے کہ اس عذاب کی کوئی حد نہیں ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی یا اس کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں ہے، تو ظالم کے اوپر جو سزا ہے وارد ہوگی اس کی پھر کوئی حد نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔